وہاں پر کیا ایسا لگتا ہے پروفیسر صاحب، جو ابھی دور حاضر میں ہمارے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ہو رہی ہیں چیزیں، اگر بیٹی بنا کر لے جایا جاتا ہے لڑکی کو تو وہ بھی خود بھی باپ، زیادہ تر بیٹیاں ہوتی ہیں، وہیں پر اگر آپ کا بیٹا تشدد کر رہا ہے، اب تو واقعات جو ہم جو نیوز میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے پنجاب میں بھی، کراچی میں بھی اتنا زیادہ، یعنی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹارچر کر کے اس لڑکی کو مار دیا، اس کو کر دیا. ماں باپ کتنی چاہ کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، تو کیا یہ بھول جاتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ ڈیٹیل اگر ہم اس کی انالیسس کریں نا تو تربیت کی کمی بے شک نظر آتی ہے. تربیت کی کمی ہی وجہ بنتی ہے ان معاملات کی. لیکن تربیت کی کمی کیوں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر شعور کی کمی ہے. اچھا، شعور سے میری مراد تعلیم نہیں ہے، کیونکہ آپ فوراً کہیں گی کہ تعلیم یافتہ لوگ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہوئے، خواتین پہ ظلم کرتے، بالکل، تو وہ تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن باشعور نہیں ہے. اور جو آج کل گھر میں ہو رہا ہے کہ بیٹی بنا کر کہہ کر تو لے جایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس بیٹی کو بیٹی سمجھا نہیں جاتا. کیا فرمائیں گے کہ ایک تو عورت کو بھی کرنا چاہیے کہ تربیت کر رہی ہے، وہ خود عورت ہے نا، کہ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ کسی اور کی بیٹی کو لا کر اس طرح نہیں کیا جاتا. ان بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ کیونکہ جب بھی کوئی بھی ہمارے معاشرے میں نے دیکھا ہے کسی بھی خاتون کے ساتھ کبھی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے اس عورت کا قصور ہوگا. زیادہ تر لڑکیوں کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے اس نے لو میرج کی تھی، اس نے، اس بیچاری کا ابھی جو واقعات ہوئے ان میں تو ان کے باپ رو رو کر انہوں نے یہ چیخیں ماری، ماں باپ نے، کہ ہم نے اپنی پھولوں جیسی بیٹی آپ کے حوالے کی تھی، اس کا جنازہ تو نہیں مانگا تھا. کیا کہیں؟ دیکھیں، یہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس کا تعلق بہت گہرا تعلق تربیت سے ہے. جی، کہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی تربیت کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اچھا، تربیت کا تعلق جو ہے وہ شعور سے ہے. شعور سے مراد یہاں پہ تعلیم نہیں ہے. آپ یونیورسٹی سے ڈگری لے کے شعور یافتہ نہیں ہوتے، آپ تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں. شعور کا تعلق، اگر شعور کی کمی ہے تو وہ انسان، ایسا انسان جاہل کہلاتا ہے. جہل کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنی بات پہ اڑا ہو، ماننے کو تیار نہ ہو. بالکل. تو یہاں پہ پڑھے لکھے بظاہر لوگ بھی جو ہے وہ بے شعور نظر آتے ہیں. اچھا، اب پوائنٹ یہ ہے کہ لڑکیوں پر، بچیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی لڑکی کا قصور ہوگا. میرا ماننا ہے کہ فطری طور پر کبھی بھی کسی لڑکی کا قصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ فطرت نے، قانون نے، اللہ نے، قدرت نے یہ ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے کہ وہ عورت کے معاملات کو لے کر چلے. یہ بڑا اہم جملہ میں بول رہا ہوں. یہ آپ پر ذمہ داری ہے، بحیثیت مرد آپ پہ ذمہ داری ہے. تو میرے والد صاحب نے کل ایک خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے، ہم بیٹھے بات کرے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میاں بیوی کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور علیحدگی ہو جاتی ہے تو میں اس کا 100% قصوروار اس شوہر کو ٹھہراتا ہوں جس کے گھر میں یہ معاملات پیدا ہو، کیونکہ اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ اس کو اپنی بیوی کو یا کسی خاتون کے ساتھ کس طرح معاملات کو لے کے چلنا ہے. چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو. یہ دین سکھاتا ہے. یہ صرف دین نہیں، یہ فطرت سکھاتی ہے. یہ صرف فطرت نہیں، یہ عقل و فہم اور شعور سکھاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے شعوری ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا، ابھی یہ بے شعوری اتنی پھیل چکی ہے کہ یہ واقعات گائے بگائے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ نے جیسے ذکر کیا، اور اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ لڑکیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بہت بڑی کیمپین رن کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں شاید ایک پروگرام ڈیڈیکیٹڈ ہو ہر چینل کے اوپر، اس میں یہ مردوں کو تربیت دی جائے کہ خواتین کے حقوق اور احترام اور ان کی کیا ضروریات اور معاملات ہیں، ان کو کس طرح ہینڈل کریں. اور ایک پروگرام خواتین کے لیے بھی چلنا چاہیے کہ بھائی اپنے مردوں کو کس طرح آپ نے لے کے چلنا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے، اور افسوس کس بات پہ ہوتا ہے؟ افسوس ان کی تربیت پہ ہوتا ہے. افسوس ان ماں باپ پہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں فکر نہیں کر رہے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور ان بچوں پہ مجھے رحم آتا ہے. کسی بھی، پہلے تو یہ کوئی مرد مجھے آ کے یا کوئی بھی انسان آ کے کہے کہ میری بیوی جو ہے اس نے یہ ظلم و ستم کیا یا وہ اس پہ الزام لگائے، میں نہیں مانتا. کیونکہ عورت فطری طور پہ، کوئی عورت اپنا گھر بگاڑنا نہیں چاہتی. وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس کو اس نہج پہ، اس خیال، اس سوچ پہ، اس کیفیت پہ لے جاتے ہیں کہ وہ اگر کوئی ایسا کام کریے. دوسری بات، کوئی بھی معاملہ ہو، باشعور انسان ہمیشہ اس بات کو ڈسکس کر کے سلجھاتا ہے. باشعور انسان. بالکل. اگر آپ کا ہاتھ اٹھنے تک جا رہا ہے، تشدد تک جا رہا ہے، اس کا مطلب آپ کے اندر شعور کی کمی ہے. تو آپ اور جانور ایک ہی جیسے ہیں معذرت کے ساتھ. تو جانور سے بدتر ہوگا نا. بالکل. جانور ہی وائلنس کی طرف جاتا ہے. تو یہ کم سے کم یہ بنیادی تفریق کریں کہ انسان ہونے کا ثبوت دیں. اب فیملی کے لیے، اب ہم اسپیسیفک یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک آدمی یہ کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی ایک فیملی میں جہاں پر رہ رہا ہے، کیسے اس کی پیدائش کے بعد پرورش ہوئی ہے، کیا معاملات ہیں، یہ بڑا. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ غور کیجئے، معاشرے میں اختلافی حادثات اور گھریلو تنازعات کتنے شدت اختیار کر چکے ہیں. ہر بندہ، آپ نے اپنے خاندان میں 10 سنے ہوں گے، ہم نے بھی سنے ہوں گے، ہر کس شخص نے سنے ہوں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن کتنے زیادہ آؤٹ لیٹ ہیں، کتنے زیادہ مواقع ہیں جہاں پہ انسان جا کے اپنی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے، کسی ایکسپرٹ سے مشورہ لے سکتا ہے. ایک تو ہم نے اس کو اپنی اتنی عزت کا اور ذلت کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم کسی ایکسپرٹ کو اپروچ ہی نہیں کرتے. لیکن سب سے بڑے ایکسپرٹ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر وہ بزرگ ہوتے ہیں جو کہ کامیاب ازدواجی زندگی گزار چکے ہیں، 40 50 سال.
وہ اپنی فیملی کو ریز کر چکے ہیں اور ان کے پاس وہ تجربہ ہے کہ اگر آپ ایک ینگسٹر کپل ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو جائیے ان کی صحبت میں جائیے, ان کے حضور جا کے پوچھیے کہ یہ معاملہ ہے, ہم اس کو کیسے حل کریں, وہ گائیڈ کریں گے آپ کو. وقت کی بہت کمی ہے, اہم بڑے ہیں سوالات اور آپ سے کرنے بھی ہیں, لیکن مختصراً ایک پیغام آپ یہ بھی دیتے چلیں کہ جہاں ابھی جیسے پرورش کی بات کی, انہوں نے بیٹیوں کا کہا, میرے بیٹے ہیں الحمدللہ ابھی بہت چھوٹے ہیں, لیکن میں ان کو ہر بار یہ کہہ رہی ہوتی ہوں اپنے ساتھ کوئی بھی کام یعنی کچن میں بھی انوالو کر کے یا کہیں پر بھی انگیجنگ کر کے بچپن سے ایک عادت ڈالی جاتی ہے کہ کسی اور کی بیٹی کو لاؤ تو تکلیف نہیں دینا. کیا یہ چیز بھی اپنانے کی ضرورت ہے ابھی؟ شدت سے ضرورت ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں, بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو رہا ہے, بالکل, تو بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو تمام خواتین ہیں جب وہ کسی کی طرف دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے کردار کو کس طرح بنائیں تو ایک ہی بلند شخصیت ملتی ہے, وہ ان کی ہے, بی بی فاطمہ الزہرا کی. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے کردار کو اپنائیے. بالکل, آپ جتنے اذکار کریں وہ اچھے ہیں, قابل احترام ہے, جتنا ان کی حلیے کو اپنائیں قابل احترام ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اہمیت ہے کردار. بالکل بالکل بالکل. اچھا, اور رہی بات جس میں ہر چیز موجود ہے نا, جس میں تربیت بھی ہے, انسان کا وجود اس کے کردار سے ہوتا ہے, اس کے حلیے سے بعد میں ہوتا ہے, اور اس میں صبر و تحمل وہ والا بھی ہے. میں جتنی خواتین دیکھ رہی ہیں کہ جو وقت اور حالات ہوں, آج کل کی کشیدگی کا میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ حالات اس قابل نہیں ہیں یا مرد اتنا فراہم نہیں کر پا رہا کوئی چیز, اس میں بھی بات ہوتی ہے. مختصراً ایک پیغام دے دیں, وقت کی کمی ہے, میں وائنڈ اپ کی طرف جاؤں. دیکھیں, جب بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں نا جی تو کوشش کریں ان کے کردار سازی کریں, جی ان کو اصول سکھائیں, ان کو قوانین سکھائیں, وہ جس پہ ان کا کریکٹر بلڈ ہو. ہاں, ڈگری تو دنیا میں ہر انسان حاصل کر رہا ہے, لیکن وہ ڈگری جو آپ کو انسانیت کی ڈگری ملے, جس سے آپ انسان قرار دیے جائیں. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, میری زندگی ہے فاطمہ, یقیناً ہم سب کی زندگی ہے فاطمہ. مجھے نازی علی کو دیجیے اجازت, کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.